آج ہم ہائیڈرلین سیرپ کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی کمپوزیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر آخر کون کون سے اجزاء شامل ہیں، انگریڈینٹس ان کے کون کون سے ہیں۔ جناب اس کے اندر امینو فائلین ہے 32 ملی گرام، مینتھول ہے اس کے اندر 0.98 ملی گرام، اس کے علاوہ امونیم کلورائڈ ہے اس کے اندر 30 ملی گرام، اور ڈائی فین ہائیڈرامین ہے اس کے اندر 8 ملی گرام۔ تو یہ اس کی جو ہے نا انگریڈینٹس کمپوزیشن ہے۔ اب علیحدہ علیحدہ ان کی ہم سب سے پہلے یوزز دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ہائیڈرلین سیرپ کے کمبائنڈ یوزز دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم امینو فائلین کی بات کریں تو جناب یہ ایک برونکو ڈائلیٹر ہے۔ برونکو ڈائلیٹر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سانس کی نالیاں تنگ ہیں تو یہ ان کو پھیلا دیتا ہے، ڈائلیٹ کر دیتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ نالیاں اگر تنگ ہیں تو یہ ان کو کھلا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، اگر جب آپ سانس لیتے ہیں تو سیٹیوں کی آواز آتی ہے، اریٹیشن ہے آپ کے جو ہے نا گلے میں، تو ان ساروں کو جو ہے نا یہ امینو فائلین ٹھیک کرتا ہے۔ تو یہ امینو فائلین ایک برونکو ڈائلیٹر کا کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو سانس کی آپ کو پرابلمز ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ مینتھول۔ آخر ہم مینتھول کو کیوں یوز کرتے ہیں ہائیڈرلین سیرپ کے اندر؟ جناب مینتھول ایک آئل ہے، اور یہ پودینہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، پودینہ سے ہی حاصل ہوتا ہے مینتھول۔ تو پودینہ اروما کے لیے، خوشبو کے لیے ایک بہترین جو ہے نا وہ جڑی بوٹی ہے، تو اس سے آئل حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہم ایرومیٹک اروما کے لیے یوز کرتے ہیں ہائیڈرلین سیرپ کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گلے میں جو خراش ہوتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، بار بار آپ کو پھر کھانسی آتی ہے، عجیب سا لگتا ہے آپ کو جب گلے میں خراش ہوتی ہے، ایسے ایک عجیب سا آپ کو جو ہے نا الجھن کا احساس ہوتا ہے، تو یہ اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ اور جب اس کو لوزنجز کے اندر اور سیرپ کے اندر کھانسی والی جو ہے نا اکثر شامل کیا جاتا ہے، یہ سکون دیتی ہے آپ کو، یہ نمبنس کا احساس دیتی ہے، آپ کو ریلیکس کر دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جو کھانسی آ رہی ہے، آپ کو اریٹیشن ہو رہی ہے، خراش ہو رہی ہے گلے میں، اس کو یہ ٹھیک کر دیتی ہے۔ تو یہ مینتھول کا یہ کام۔ اب امونیم اگر کلورائڈ کی ہم بات کریں کہ اس کو ہائیڈرلین سیرپ میں کیوں استعمال کیا گیا، تو یہ ایکسپیکٹورنٹ کا کام کرتی ہے۔ بلغم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا یہ بلغم خارج کرتی ہے، جو بلغم آ رہا ہے، تاکہ آپ کی جو گلے کی خراش ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو امونیم کلورائڈ کا یہ فائدہ ایز این ایکسپیکٹورنٹ یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آخر میں کہ ڈائی فین ہائیڈرامین، اس کو آخر کیوں استعمال کیا گیا ہائیڈرلین سیرپ کے اندر؟ جناب ڈائی فین ہائیڈرامین ایک اینٹی ہسٹامین ہے، اینٹی ہسٹامین ایک ڈرگ ہے۔ اب آپ کو ہسٹامین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہسٹامین ایک کیمیکل ہے جو کہ آپ کے جسم سے، آپ کی باڈی سے ریلیز ہوتا ہے تب جب کوئی فارن پارٹیکل آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، تو یہ کیمیکل آٹومیٹکلی آپ کے جسم سے ریلیز ہو جاتا ہے ہسٹامین۔ تو یہ جا کے باڈی کو پیغام دیتا ہے کہ جناب کوئی فارن پارٹیکل ہمارے جسم کے اندر داخل ہو گیا ہے، اب اس کو ریموو کیا جائے، جسم سے ختم کیا جائے۔ تو اس کے لیے ایک ڈیفنس، ایک ریفلیکس ایکشن کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو چھینکیں آنا، کھانسی آنا، آپ کے جو ہے نا ناک سے پانی آنا، آنکھوں سے پانی آنا، یا ناک آپ کی بند ہونا، یہ سارے ریفلیکس ایکشن ہیں۔ ہسٹامین جب ریلیز ہوگا تب یہ ایکشن جو ہے نا کام کریں گے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہسٹامین ریلیز ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کھانسی آتی ہے آپ کو، کھانسی آنا، چھینکی آنا، ناک سے پانی آنا، آنکھوں سے پانی آنا، ناک آپ کا بند ہونا، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ آپ کے جسم کا ایک ریفلیکس ایکشن ہے جو کہ آپ کا جسم آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے بیسیکلی۔ تو ہم جب ڈائی فین ہائیڈرامین یوز کرتے ہیں
اینڈ تو وہ جو ہسٹامین ریلیز ہو رہا ہے آپ کے جسم سے، یہ اس کو جا کے بند کر دیتی ہے، اس کی مقدار کو یا کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آٹومیٹیکلی جب ہسٹامین کم ریلیز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو باڈی آٹومیٹیکلی جو ریفلیکس ایکشن دے رہی ہے، کھانسی آنا، چھینکیں آنا، نزلہ زکام یعنی کہ ناک سے پانی آنا، آنکھوں سے پانی یا ناک آپ کی بند ہونا، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں آٹومیٹیکلی آپ کی کھانسی جو ہے نا ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو ڈائفینہیڈرامین کا یہ کام ہے۔ اب ہم کلیکٹیولی دیکھتے ہیں کہ ہائیڈرولین سیرپ ہم کس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں۔ کھانسی آپ کو ہو، آپ کی ناک سے پانی آ رہا ہو، نزلہ زکام جسے آپ کہتے ہیں، آنکھوں سے پانی آ رہا ہو، گلے میں خراش ہو، اریٹیشن ہو، جب آپ سانس لے رہے ہیں تو سیٹیوں کی آواز ہے، تو ان ساری بیماریوں، سانس کی جو بیماریاں ہیں، آپ کو پرابلم ہیں، مسائل ہیں، ان کے لیے ہم ہائیڈرولین سیرپ یوز کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف آپ کو ریویو دینا ہے، آگاہی دینا ہے کہ اگر آپ ہائیڈرولین سیرپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے یوزز کا پتہ ہو، اس کے مضر اثرات کا پتہ ہو، اس کی ڈوز کا پتہ ہو، اور کن ادویات کے ساتھ آپ نے اس کو نہیں لینا اس کا پتہ ہو۔ ہمارا مقصد ادویات کی تشہیر، ایڈورٹائزمنٹ ہرگز نہیں ہوتا۔ تو یوزز آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آخر کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جناب، جن کو الرجی، ہائپر سینسٹیوٹی ہے ہائیڈرولین سیرپ کے کسی انگریڈینٹ سے، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جن کو جگر کے مسائل ہیں، گردوں کے مسائل ہیں، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ بچے جن کی عمر 2 سال سے کم ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور حاملہ خواتین وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتی خود۔ اگر فزیشین گائنیکولوجسٹ چاہے گا تو وہ ان کو استعمال کرا سکتا ہے، خود انہوں نے استعمال نہیں کرنا حمل کے دوران، پریگننسی کے دوران۔ اور جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں وہ بھی اس کو خود استعمال نہیں کر سکتی، اگر فزیشین چاہے گا تو وہ ان کو استعمال کرا سکتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اس کے جناب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈرگ انٹریکشن کیا ہے، کن ادویات کے ساتھ ہم نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا۔ جناب، اگر آپ الکوہل پیتی، شراب اگر آپ پیتی ہیں، تب آپ ہائیڈرولین سیرپ اس کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کوئی اینٹی ہائپرٹینسو میڈیسن یا اینٹی ایگزائٹی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ہائیڈرولین سیرپ کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی آپ کو سیڈیشن دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہائیڈرولین سیرپ بھی آپ کو غنودگی دیتا ہے، سیڈیشن دیتا ہے یہ بھی۔ تو یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تب آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو آپ نے ان کے ادویات کے ساتھ اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ شراب پیتے ہیں تب ہائیڈرولین استعمال نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ اگر آپ اینٹی انگزائٹی کوئی بھی ہو گئے، اینٹی ہائپرٹینسو میڈیسن اگر استعمال کریں، اس کے ساتھ آپ ہائیڈرولین سیرپ بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ہیوی مشینری چلاتے ہیں یا ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ بھی ہائیڈرولین سیرپ کو پینے کے بعد احتیاط کریں کہ وہ ڈرائیونگ نہ کریں، یہ ہیوی مشینری نہ چلائیں، کیونکہ اس سے ان کو غنودگی ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے مضر صحت اثرات کی، کہ اس کی ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز آخر کون کون سے ہو سکتی ہیں۔ جناب، مضر صحت اثرات میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں غنودگی، کہ جب آپ اس کو پیتی ہیں، استعمال کرتے ہیں تو آپ کو غنودگی آ جاتی ہے۔ آپ صحیح طرح سے کوئی اگر معاملہ کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے، آپ کی آواز میں جو ہے نا پوری طرح سے وہ نہیں آ رہی جیسے ٹھیک طریقے سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو چکر آ سکتے ہیں، آپ کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، وومٹنگ، الٹی آ سکتی ہے آپ کو۔ آپ کی جو بھوک ہے، اس کا سب سے خطرناک یہ ہے کہ آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اس سے، جب آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو بھوک آپ کو کم لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مضر صحت اثرات ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ غنودگی دیتی ہے، یہ اس کا سب سے ہے کہ غنودگی اکثر افراد کو ہی اس سے ہو جاتی ہے جب آپ ہائیڈرولین سیرپ استعمال کرتے ہیں۔ تو آخر میں ہم اس کے جناب ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں، آخر اس کو کتنی مقدار میں اور دن میں کتنی مرتبہ لینا چاہیے۔
سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جن بچوں کی عمر، بچوں سے سٹارٹ کرتے ہیں 2 سے 6 سال کے درمیان ہے، وہ 1/4 سے آدھا چائے والا چمچ دن میں 3 سے 4 مرتبہ یا پھر ہر 4 سے 6 گھنٹے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ دوبارہ سے 2 سال سے کم عمر کے بچے اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہائیڈرلین سیرپ کو۔ جن بچوں کی عمر 2 سال سے لے کے 6 سال کے درمیان ہے، وہ اس کو 1/4 سے لے کر آدھا چائے والا چمچ دن میں 3 سے 4 مرتبہ یا پھر 4 سے 6 گھنٹے کے بعد استعمال اس کو کر سکتے ہیں۔ جن بچوں کی عمر 7 سال سے لے کے 12 سال کے درمیان ہے، وہ آدھا چائے والا چمچ سے لے کے 1 چائے والا چمچ دن میں 3 سے 4 مرتبہ یا پھر ہر 4 سے 6 گھنٹے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو بالغ افراد ہیں وہ جناب اس کا 1 سے 2 چائے والا چمچ ہر 4 سے 6 گھنٹے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا ڈوز سے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وگرنہ آپ کو غنودگی ہو سکتی ہے، نیند آ سکتی ہے آپ کو۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے اسی کے مطابق استعمال کرنا ہے اور خود استعمال نہیں کرنا۔ ڈوز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اس سے زیادہ آپ کو ڈوز دے رہا ہے وہ ہرگز استعمال نہ کریں، ریکمینڈڈ ڈوز یہی ہے۔ خود آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے ہائیڈرلین سیرپ کو کبھی بھی۔ تو یہ ڈوز تھی، اسی کے مطابق آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ امید ہے ہائیڈرلین سیرپ کے بارے میں آپ کو تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے انگریڈینٹس کون کون سی ہیں اور ان کے جو ہے نا یوزز کیا ہے، کس مقاصد کے لیے آخر وہ استعمال کیے گئے، کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کہ ندویات کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا، اور آخر میں ہم نے اس کی ڈوز دیکھی ہے کہ آپ نے اس کو دن میں کتنی مرتبہ اور کتنی مقدار میں۔ امید ہے آپ کو ہائیڈرلین سیرپ کے بارے میں تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جائے اور ان کو پتہ چل سکے ہائیڈرلین سیرپ کے بارے میں۔ شکریہ۔